الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کوثر پر کل کچھ قومیں آئیں گی جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول کہ جو پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پر جانا بھی نصیب ہوگا، اور وہاں سے حضور کے ہاتھوں سے انشاءاللہ چھلکتے جام کوثر کے نصیب ہوں گے۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نفرت اور اس کا علاج۔ یقیناً ہم اگر اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑاتے ہیں تو کبھی انا کی وجہ سے، کبھی حسد کی وجہ سے، کبھی بغض کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دلوں میں نفرتیں گھر کر گئی ہیں۔ انسان ترقی تو کر چکا ہے لیکن دل کی وسعت کہیں نہ کہیں کھوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ دین اسلام ہمیں تو کیا پیاری تعلیم دیتا ہے، اخوت کا، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، معافی کا درس دیتا ہے، درگزر کا درس دیتا ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان افراد کو بھی معاف فرمایا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھانے والوں کو بھی میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمایا۔ وہ جو مکہ پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کی آندیاں چلانے والے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن نبی کریم علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک عمل رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے بڑا پیارا درس ہے کہ دین اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم جوڑیں، ہم نفرتیں نہیں بلکہ محبتوں کو قائم کریں، محبتوں کو عام کریں۔ دین اسلام ہمیں جوڑنے کا درس دیتا ہے، توڑنے کا نہیں دیتا۔ انشاءاللہ آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا نفرت اور اس کا علاج رہے گا۔ ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے، بڑے پیارے پیارے مبلغین، آج انشاءاللہ آپ ان کی زیارت کریں گے۔ سیگمنٹ پیغام قرآن بھی ہوگا، کلام بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ نفرت اور اس کا علاج ٹاپک پر گفتگو بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ آپ کی کالز ہوں گی، آپ کے ایس ایم ایس ہوں گے، آپ کے کمنٹس ہوں گے، آپ کے پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ قاری صاحب سے انشاءاللہ ہم مل کر ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ قاری کاشان صاحب کو مرحبا کہتے ہیں، اور ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، پھر انشاءاللہ پیغام قرآن۔ اللہ کرے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رہے، مضبوط سے مضبوط تر ہمارا تعلق قرآن سے ہوتا رہے۔ مرحبا کہتے ہیں قاری صاحب کو، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے کر صاحب؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اور ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہودیوں میں مالک بن سیف اور وہب بن یہودہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ صحابہ اکرام سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں اور ہمارا دین بھی تمہارے دین سے بہتر ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تمام امتوں سے افضل قرار دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی اور نبی کو نہیں عطا کیا گیا۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، زمین کی کنجیاں عطا کی گئیں، میرا نام احمد رکھا گیا، میرے لیے مٹی کو پاکیزہ کرنے والی بنایا گیا، اور میری امت کو بہترین امت بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں ہمارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تمام امتوں سے افضل فرمایا گیا، اور بعض آیات میں بنی اسرائیل کو بھی عالمین یعنی تمام جہانوں سے افضل فرمایا گیا، لیکن ان کا افضل ہونا ان کے زمانے کے وقت کے لیے ہی تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کا افضل ہونا یہ دائمی ہے۔ یاد رہے کہ نیکی کی دعوت دینا یہ وہ عظیم منصب اور عہدہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، تو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس منصب سے سرفراز فرما دیا، اور اس عظیم خوبی کی وجہ سے انہیں سب سے بہترین امت قرار دیا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بقدر توفیق نیکی کی دعوت دیتا اور برائی سے منع کرتا رہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، لوگوں میں بہترین کون ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنے رب عز و جل سے زیادہ ڈرنے والا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والا، اور سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا، اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا، یہ وہ بندہ ہے جو سب سے بہتر ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی نیکی کی دعوت دیتے رہیں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین پیاری پیاری شخصیات ہمارے ساتھ ہوں گی. آج کون سی شخصیت ہوگی؟ اکثر اسلامی بھائیوں کے میسیجز بھی آتے ہیں، وہ کب آئیں گے، آپ ان کو کب بلائیں گے. آپ کے میسیجز تھے، ہم نے ان کو بلایا ہے، ماشاءاللہ ہمارے کہنے پر وہ آئے ہیں. آج انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں ہوں گے سلمان مدنی انشاءاللہ. مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے. شخصیت تو آپ ہیں، سید ہیں، غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں ماشاءاللہ. ہم تو شاید اب کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں. بس اللہ کریم جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کے صدقے امیر سنت کی برکت سے بس بیڑا ہمارا پار لگا دے. انشاءاللہ لگ جائے گا بیڑا. اللہ سلامت رکھے. تشریف رکھیں. ماجد رضا بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی. مرحبا کہتے ہیں. بڑی پیاری شخصیت ہیں، بڑا پیارا بولتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ماجد بھائی؟ ٹھیک ہیں. اور ایک اور اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے اسلامی بھائی ہیں. ان سے ہم پروگرام کے بعد ملاقات صحیح والی کریں گے. کیسے وقار بھائی؟ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. ہمارے وقار بھائی چند دنوں سے، پچھلے کچھ دنوں سے بیمار تھے. اللہ پاک نے صحت عطا فرمائے اور آج ماشاءاللہ کافی دنوں بعد ہمیں وقت عطا فرمایا انہوں نے. مرحبا، اللہ پاک سلامت رکھے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کے لیے جو سبق تھا ہمارے پاس، جو ہم نے کل سبق دیا تھا، آج بھی انشاءاللہ وہی دہرائیں گے. آپ کی کالز بھی ہوں گی، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہوں گے، آپ کے کمنٹس بھی انشاءاللہ ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اور آپ اپنے بچوں کی ویڈیوز بھیجنے کے لیے اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اسی پر آپ بچوں کی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں. کوشش کیجئے گا کہ 9 بجے سے پہلے پہلے یہ ویڈیوز بھیج دیں. اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. سبق کون سا ہے؟ آئیے قاری صاحب سے سنتے ہیں. جی قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سبق ہے بلندی پر چڑھنے کی دعا. یہ کل کا تھا نا غالباً؟ جی آج سنائیں گے نا، جو آج سنائیں گے. ٹھیک ہے. بلندی پر چڑھنے کی دعا. اللہ اکبر. ترجمہ: اللہ پاک سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. بلندی پر چڑھنے کی دعا ایک بار اور ریپیٹ کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. ترجمہ: اللہ پاک سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ اپنے بچوں کی ویڈیوز بنا کر یہ مینشن کر دیں آج پیارے پیارے بچے کے بلندی پر چڑھنے کی دعا، اور انہیں یاد بھی کرواتے رہیں وقتاً فوقتاً جب بھی بلندی پر چڑھنا ہو. آپ گھر میں سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، لفٹ پر چڑھ رہے ہیں، کہیں اونچی جگہ پر جا رہے ہیں، تو جب آپ چڑھ رہے ہوں تو خود بھی آپ پڑھیں گے، بچوں کو بھی پڑھائیں گے، تو انشاءاللہ یہ یاد بھی ہو جائے گا. بلندی پر چڑھنے کی دعا آج انشاءاللہ یہ ریکارڈ کر کے آپ اپنے بچوں کی بھیجیں گے تو ہم اپنے پروگرام میں آپ کے بچوں کی ویڈیوز کو انشاءاللہ شامل کریں گے. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. بڑھتے ہیں وقار بھائی کی طرف، کلام شامل کرتے ہیں، اور پھر ایک اور شخصیت بھی بڑی پیاری سی شخصیت ہیں انشاءاللہ، ان کو بھی دعوت دیں گے. کلام شامل کرتے ہیں. پہلے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرم آج بالائے بار
بام گیا ہے زبان پر محمد کا نام گیا ہے زبان پر محمد کا نام گیا ہے کرم کرم آج بالائے بام گیا ہے کرم آج محمد کا نام گیا ہے زبان پر محمد کا نام گیا ہے زبان پر محمد کا مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے
سے مجھے غرض کیا منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے کرم مجبا اور درودوں کی بارش ہے کون مکہ پر درودوں کی بارش ہے کون مکان پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر کہ نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہتے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہتے وہ دیکھو ہمارا
ٹھہر جاؤں گا وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا چراغاں ہوا ہے بز میں ہستی میں خالد، چراغاں ہوا ہے بز میں ہستی میں خالد، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، نگاہوں میں حسن، نگاہوں میں حسن، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، کرم بالائے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی ہمارے وقار بھائی کی۔ اللہ پاک ہمارے پیارے پیارے وقار بھائی کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بڑا پیارا کلام انتخاب بھی کیا اور بڑے پیارے انداز میں پڑھا بھی، اللہ دونوں جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت دل میں بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ جب یہ محبتیں دل میں گھر کر جائیں گی، پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس قدر زیادہ ہوگی، انشاءاللہ اسی قدر دل سے نفرتیں، بغض، عداوتیں، دشمنیاں، یہ جو دل کی بیماریاں ہیں جسے روحانی بیماری کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس سے بھی چھٹکارا ملتا چلا جائے گا۔ جتنی شدت کی محبت ہوگی انشاءاللہ اتنا ہی اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہوگا۔ جتنی دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی اتنا ہی مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہوگا۔ نفرتیں انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے ختم ہوں گی۔ تو نفرتوں کو مٹانے کا ایک بہترین ذریعہ بھی وہ یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں پیدا کیا جائے اور اس محبت میں اضافہ کیا جائے، وہ اعمال بجائے لائے جائیں کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، حضور کی نعتیں پڑھیں، حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ یہ وہ اعمال ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز، آپ کے ایس ایم ایس، آپ کی کمنٹس بھی انشاءاللہ ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ مدنی چینل لائیو کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے، آپ اسے فالو بھی کیجئے، اس پہ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور اس نیکی کی دعوت کو آپ نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ پیارے پیارے بچوں کی جو ویڈیوز آپ بھیجیں گے، اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اسی پر آپ بچوں کی ویڈیوز بھی بھیج سکتے ہیں۔ مبلغین سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ٹاپک پر تو آپ اختیار ہے، واٹس ایپ کر لیں یا کال کر لیں، یا اگر نعت خواں اسلامی بھائی سے کسی کلام کی فرمائش کرنی ہے تو آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے آج کا سبق بھی پڑھ لیتے ہیں جو آج پیارے پیارے بچوں نے سنانا ہے، اور کل کا سبق بھی پڑھ لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ قاری صاحب رخصت ہوں گے اور ہمارے جو مہمان ہیں انشاءاللہ وہ آئیں گے۔ جی قاری صاحب۔ انشاءاللہ کل کا سبق جو سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلندی سے اترنے کی دعا
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترجمہ، اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ عدنان چشتی صاحب ہوں گے جی۔ مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی کو۔ مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا، ماشاءاللہ۔ عدنان بھائی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور آج تو ماشاءاللہ کچھ پرانی یادیں بھی تازہ ہو رہی ہیں۔ اللہ سلامت رکھے عدنان بھائی کو، ماشاءاللہ۔ سلمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اضحک اللہ سنک۔ آمین آمین، شکراً۔ اچھا عدنان بھائی کا نام زبان پر اس کثرت سے آ رہا ہے، ماشاءاللہ، اللہ یہ محبت ہے سلامت رکھے۔ سلمان بھائی کو میں عدنان بھائی کہہ رہا ہوں۔ جی شاہ صاحب، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ برکت دے آپ کو، اور جو کہیں گے امید ہے اچھا ہی کہیں گے۔ آباد رہیں، خوش رہیں، جیتے رہیں۔ اللہ صاحب، بات شاہ صاحب ایک ہوتا ہے جی، کچھ باتیں ہوتی ہیں جنہیں پکڑنا نہیں ہوتا، جن کو مطلب جانے دینا ہونا چاہیے۔ صحیح، جانے دیں آپ، کوئی بات نہیں، آپ اس کو ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ یہ ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ ہوتا ہی رہا ہے، ناظرین کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہوتا ہی رہے گا۔ بعض اوقات بندہ کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ایک مجھے یاد آئی بات کسی مطلب بندے کی، تو وہ اللہ کریم کا ذکر بہت کرتے تھے شاہ صاحب، جی اور مثال کے طور پر اللہ الصمد کا ذکر ہے، جی، یہ بہت ذکر، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ تو وہ جب کسی کو ملتے تھے نا، وہ سلام کرنا چاہتے تھے، تو بعض اوقات ان کے منہ سے لفظ اللہ الصمد جو ہے وہ نکل جاتا تھا، اللہ اکبر، وہ بے اختیار کیا ہے وہ زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال بعض اوقات کسی کا نام بھی بے اختیار زبان پر آ ہی سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بے اختیار بھی آ سکتا ہے، اور اس کے دیگر اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں خیر کے سائے میں اور عافیت کے سائے میں رکھے۔ آمین آمین آمین۔ ٹاپک نفرت اور اس کا علاج ہے۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو مدنی چینل کے ناظرین کو ہمیں یہ سمجھائیں کہ نفرت کیا ہے، اور یہ دل میں پیدا کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے یہ نفرت پیدا؟ نفرت شاہ صاحب یہ ایک احساس کا نام ہے، احساس، دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، صحیح، اور محبت کا جو الٹ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں، نفرت ہے، عداوت ہے، صحیح، دشمنی ہے۔ اور یہ دل میں پیدا کیوں ہوتا ہے شاہ صاحب؟ جی، یہ ایک منفی جو ہے وہ جذبہ ہے، جسے دل میں بندہ جب لے کر آتا ہے، اور منفی جذبہ یہ تبھی قرار پائے گا جب یہ وہاں پر آئے گا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمانوں میں آپس میں کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے۔ جی، تو وہاں اگر یہ آ جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ منفی جذبہ آ جائے گا۔ صحیح، اور جہاں وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ فرمایا ہے، ہائے ہائے، ادھر جب آ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی باری ہے، تو وہاں پر یہ منفی جذبہ اس کو نہیں کہیں گے، وہاں پر یہ کیا بن جائے گا؟ مثبت جذبہ یہ بن جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ عافیت اور سلامتی کا عطا فرمائے۔ یہ جو نفرت ہے یہ دل میں پائی جانے والی ایک جو ہے وہ کیفیت کا نام ہے، صحیح، جو مسلمانوں کے اندر آپس میں تو نہیں ہونی چاہیے، جس میں آپ کے دل سے کسی کی محبت ختم ہو جائے، اس کی الفت ختم ہو جائے، اس کا احساس ختم ہو جائے، اس کا خیال جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ایسا جذبہ یہ ہمارے دل کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کے اعتبار سے۔ آپس میں خاندانی اعتبار ہے، یا آپس میں ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، وہاں پر ہم جس محلے میں رہتے ہیں وہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ ہمارا یہ دشمنی والا، نفرت والا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ رہا یہ آپ کا سوال کہ یہ پیدا کیوں ہوتی ہے، اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں شاہ صاحب۔ صحیح، جیسے مثال کے طور پر بندے کا کردار ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس سے محبت کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا، ہاں جی، ایسا بھی ہوتا ہے؟ کردار بالکل اس کا یہی، چور ہے، آپ کی چوری کر لی اس نے، کیسے محبت کی جائے؟ آپ اسے کیسے محبت جو ہے وہ کریں گے؟ کردار دیکھیں نا، جی، وہ اس نے جو ہے وہ انداز ہی وہ اپنا لیا ہے کہ اب اس نے وہ محبت والا دروازہ کیا کر دیا ہے؟ بند کر دی، بند کر دیا ہے۔ دوسری مثال ہے، آپ کی زبان ہے وہ آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے، جی، آپ نے جس کو ملنا ہے اس کو ٹونٹ مارنا ہے، ادھر سے اس کو چٹکی کاٹنی ہے، ادھر سے اس کو جناب اٹھا دینا ہے۔ وہ دیکھا نا آپ نے بعض کا جی بقرہ عید گزری ہے تو بعض جو ہے وہ لوگ ہیں نہ لینا ہے نہ دینا ہے، جاتے ہی جانور کو کیا کریں گے؟ جی، 2 تھپڑ لگا کے اس کو کیا کر دیں گے؟ اس کو اٹھا دیں گے، کوئی اس کی پونچھ مروڑ رہے ہیں، کوئی اس کا کان مروڑ رہا ہے، یعنی یوں جی، حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو انسان کا کردار بعض اوقات ایسا نیگیٹو ہوتا ہے اس کی زبان کے اعتبار سے، اس کی حرکتوں کے اعتبار سے، کہ وہ پھر لوگ اس سے محبت کرتے ہی نہیں ہے، وہ اپنے اوپر محبت کا دروازہ کیا کر دیتا ہے؟ بند کر دیتا ہے، اور نفرت کا دروازہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پھر کھل ہی جاتا ہے۔ وہ آپ نام بھی کھولنا چاہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ
کھل ہی جاتا ہے. تو اس کے علاوہ شاہ صاحب آپ ایک اور اگر اس کا پوائنٹ دیکھیں, جی کردار کے ساتھ ساتھ, اخلاق کے ساتھ ساتھ, بندے کی حرکتوں کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور بات بھی اگر غور فرمائیں جی تو بعض لوگ خود غرض ہوتے ہیں, خود غرض اور مفاد پرست ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جہاں ان کا اپنا مفاد ہے وہاں پر وہ سب کچھ ہیں, جہاں پر ان کا مفاد نہیں ہے وہاں پر کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. بھئی ہم سب کا کھا جائیں, جو ہمارا کھائے وہ اندھا ہو جائے. اللہ. ٹھیک ہے, اس طرح کا جو بندہ ہوگا تو بس پھر وہ اپنے لیے کیا کرے گا, محبت کا دروازہ بند کر دے گا, اور نفرت کا دروازہ کیا ہو جائے گا, یہ کھل جائے گا. تو دو طرح کے شاہ صاحب معاملات ہیں. ایک انڈیویجول جو میں ہوں, جی میرا اپنا کردار ہے کہ میں اپنے آپ کو دوسروں کے لیے کیسا پیش کر رہا ہوں, وہ مجھ سے محبت کریں گے یا نفرت کریں گے. جی. ایک یہ بات ہے. اور ایک ایکسپیکٹ ہے دوسرا جی سامنے والے کا. ابھی تو میں نے کچھ اپنی بات کی, میں جب یہ انداز اختیار کروں گا میرا اخلاق جو ہے وہ خراب ہوگا, میرا کردار خراب ہوگا, میرے اندر مفاد پرستی ہوگی, میرے اندر خود غرضی والے معاملات ہوں گے, تو پھر لوگ مجھ سے محبت نہیں کریں گے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو باتیں اور ہیں جو دوسرے کے تعلق سے ہیں, ہم اس اعتبار سے بھی دیکھیں, اور وہ یہ ہے شاہ صاحب, بندے کے دل میں آپ کے بارے میں, مطلب آپ کے دل میں دوسرے کے بارے میں جی اگر کوئی تکبر کا جو شائبہ آ گیا ہے, ارے یار یہ کیا چیز ہے, تو بھی آپ اس سے محبت نہیں کریں گے. اچھا. اگر آپ اس کو حقیر سمجھتے ہیں, اس کو ذلیل سمجھ رہے ہیں, یہ بھی اپنی ذات کے اعتبار سے, یہ اپنی ذات کے, یعنی شاید اس کے دو پہلو میں نے لیے ہیں. ایک جیسے مجھ سے کوئی نفرت کیوں کرے گا, مجھ سے, اور میں کسی سے کیوں کروں گا, اور میں کسی سے کیوں کروں گا. تو یہ دونوں اعتبار سے اس کو جو ہے نا وہ دیکھنے کی مطلب وہ ضرورت ہے. تو تکبر اگر دل میں آپ کے وہ ہے, حسد ہے, جی حسد اگر آپ کے دل میں ہے کسی کے بارے میں, تو مطلب آپ اس سے نفرت ہی کریں گے, آپ اس سے محبت کیسے کریں گے. بالکل. تو یہ جتنے یہ معاملات ہیں اور اس طرح کے جو نیگیٹو جو احساسات ہیں, ان کا دل سے جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے شاہ صاحب, اور ان کا جو ہے وہ علاج کیا جائے. اسباب آپ بیان فرما رہے ہیں سلمان بھائی, یہ پیدا کیوں ہوتے ہیں, یعنی کہ کیا ماحول کی کا اثر ہوتا ہے, صحبت کا اثر ہوتا ہے, دوستوں کا ہوتا ہے, خاندانی ہوتا ہے, کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ اسباب آتے ہیں؟ جبکہ ہم دوسری طرف ایسے بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جو دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں ہمیں تو الحمدللہ بہت اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں نفرتیں نہیں ہو رہی ہوتی, وہ پیار محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں, اور بڑا ایک پیارا دینی ماحول, دعوت اسلامی کا دینی ماحول کھلی کتاب ہے. تو یہ کیا اثر کیوں ہوتا ہے, خاندانی ہے, ماحول کا ہے, کیا ہے یہ؟ خاندان کا بھی اس میں اثر ہے, ماحول کا بھی اس میں اثر ہے, دوستوں کا بھی اس میں اثر ہے. شاید بعض اوقات بچوں کے دل میں نفرت نہیں ہوتی, ماں باپ نفرت ڈال رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. بعض اوقات انسان کے دل میں نفرت نہیں ہوتی, لیکن ہم دوسرے کی نفرت اس کے دل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی معاملہ ہوتا ہے. صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے, جی, ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے, اور کچھ جو ہے وہ بندے کا اپنی فطرت ہی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو نفرت کا جذبہ بڑی جلدی جو ہے وہ کلک کر جاتا ہے. آپ دیکھیں شاہ صاحب, ماچس یہاں مطلب میرے آفس میں رکھی ہوئی ہے, اگر ماچس لے کر آئیں تو پھر میں ایک بات کرتا ہوں. یا اللہ, پروڈکشن والے اسلام بھائی نا, عدنان بھی کچھ میرے آفس میں ماچس رکھی ہوئی ہوگی. اچھا, تو ماچس کا معاملہ ہے تو اس میں نہ ہی بولا جائے تو اچھا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, تو یہ وہ میں پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا. صحیح, ٹھیک ہے. دوسرا خاندانی معاملہ بھی بالکل ہوتا ہے شاہ صاحب. اچھا, اور خاندانی معاملہ یہ جو اپ کمنگ جنریشن ہے اس میں تو کم ہی ہوتا ہے, یہ انجیکٹ کیا جاتا ہے. یہ خاندان والوں کی طرف سے ہی اس میں, بھئی یہ تمہارے چچا نے کیا کیا ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کیا. لیکن اچھا سلوک نہیں بھی ہوتا سلمان بھائی, کیا کریں پھر, یعنی واقعتاً بھی چچا نے ایسا کیا ہوتا ہے کہ نہیں اچھا سلوک کیا ہوتا, بچوں کو بتانا پھر بھی کیا یہ درست رہے گا؟ بات یہ ہے اگر اچھا سلوک نہیں بھی کیا, آپ اپنے بچے کو یہ بتائیں گے تمہارے چاچا نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا, تو اب کیا وہ چچا اچھا سلوک کرے گا؟ نہیں کرے گا. جی شاہ صاحب, یہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا, اس پہ بند باندھنا چاہیے, اس پہ روک لگائیں. آپ دیکھیں ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا, یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں یہ مشکل بات ہے. جی ہے, مشکل ہے. اجر جو ملتا ہے شاہ صاحب اللہ وہ پھر مشکلوں پر ہی ملتا ہے, جب ملتا ہے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. واہ واہ. میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ میں اس کا بھی انالیسس کروں کہ آیا واقعی یہ اچھا سلوک نہیں کیا, یا میں نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ میں اچھا سلوک نہیں کیا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرا بچہ بیمار ہو جائے, میں اس بچے کو لے کے واہ کینٹ میں آ جاؤں علاج کروانے کے لیے, ٹھیک ہے. اب میں یہ بولوں کہ شاہ صاحب تو ادھر آگے آئے ہی نہیں ہے, واہ کینٹ پہ جو ہے
مجھے دیکھنے کے لیے تو ان کو تو پہلے ہی ہسپتال پہ جو ہے وہ آگے کھڑا ہونا چاہیے تھا، تو یہ ادھر جناب علی بل بھی دیتے، تو یہ وہاں خون کے لیے بندوں کا کیا کرتے، انتظام بھی کرتے اور سب کچھ کرتے، اور یہ تو آئی نہیں ہے، یہ تو آئی ہی اس وقت ہے جب سارا آدھا کام جو ہو گیا، سارا کام ہو گیا۔ تو اب میں اس چیز کو بیس بنا کے میں بولوں شاہ صاحب نے میرے بڑی بد سلوکی کی ہے، بڑی بے مروتی کی ہے، بڑے بد لحاظ، بڑے بد مزاج اور بڑے ہی مطلب اس طرح کے آدمی ہیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ تو یہ مجھے بتائیں، یہ میں ظلم کر رہا ہوں یا یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ میں ظلم کر رہا ہوں؟ صحیح۔ شاہ صاحب جہاں تعلق ہوتا ہے، جہاں رشتہ داری ہوتی ہے، وہاں پر ہمیں آگے آنا چاہیے جی، لیکن ہر چیز کے نمبر ہوتے ہیں، جتنے نمبر ہیں اس کو اتنے نمبر پہ رکھنا چاہیے، جتنا اس کا معاملہ ہے اس کو وہی رکھنا چاہیے۔ ہمارا کوئی عزیز ہے، وہ پریشان ہے، بیمار ہے، ہمارے علاقے میں یا ہاسپٹل میں، وہاں پر دوسرے شہر میں آ رہا ہے، ہم اس کو کوشش کریں، اس کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کی کوشش کریں، آگے بڑھ کے اس کا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن بعض اوقات شاہ صاحب بندے کی اپنی کیفیت ویسی نہیں ہوتی، اس کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب یہ سمجھا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بد سلوکی کی تھی، اب میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ شاہ صاحب نے تو یہ کام کیا ہوا ہے، جی، تو یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ اپنی نسلوں کے اندر خود سے زہر گھول رہا ہوں، جی۔ تو یہ کام بھی نہیں اور کرنا یہ اتنا خطرناک یہ زہر ہے کہ آج اگر بچوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں نا، تو کل کیا یہ بڑے ہو کر بچے اتنا نیگیٹیوٹی انہوں نے لے لی ہے، اتنی لے لی ہے، تو کل بڑے ہو کر ہم سے نفرت نہیں کریں گے، یقیناً یہ اس طرف بھی آئیں گے۔ ایسی بات ہے، آگ جب لگتی ہے نا شاہ صاحب، جی، تو جس کو لگتی ہے اسے جلاتی ہے، لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے کو حرارت ضرور پہنچاتی ہے۔ کیسے لگتی ہے جی آگ؟ یہ وہ مثال ابھی آگے آ رہی ہے، اچھا، میں وہ جو بات پچھلی کی ہوئی اس کو کنکلوڈ کر کے ختم کر دوں۔ تو بعض اوقات ہمارے ساتھ وہ بد سلوکی نہیں ہوئی ہوتی، لیکن ہم اس کو اپنے طریقے پر، اپنے حساب سے، اپنا لباس پہنا کر بد سلوکی بنا کر اپنی اولاد کے دل میں بھی یہ نفرت کا بیج بو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اس نفرت کا، اس عداوت کا، آپس میں جو ذاتی معاملات کی وجہ سے دشمنی ہے، اس کا خاتمہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو آپس میں صلح کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ میں شاید بتانا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کے مزاج اور انداز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فٹ سے ایک چیز کیچ کر لیتے ہیں، جیسے پیٹرول ہے، پیٹرول مزاج ہوتے ہیں، پیٹرول مزاج، پیٹرول مزاج کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں شاید اب یہ دیا سلائی ہے، صحیح، یہ نظر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی، نظر آ رہی ہے۔ ایک اس کا یہ حصہ ہے اور ایک اس کا یہ حصہ ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے گا، یہ والا حصہ میں یہ یہاں اس کا جو ماچس کا وہ ہوتا ہے جلانے کے لیے، اس کو سارا دن بھی وہ بیٹھا کرتا رہوں گا تو اس کو آگ نہیں لگنی۔ لیکن یہ ہے اگر، اور یہ اگر ہم یوں کریں اس کے ساتھ، وہ فٹ آگ لگ گئی، ٹھیک ہے، تھوڑا دور رکھیے گا، یا اللہ خیر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آگ لگے تو اس کو بجھا دینا چاہیے، یہ بھی بات ہے۔ بہرحال پوائنٹ از دس کہ کچھ لوگ ایسے مزاج کے ہوتے ہیں کہ انہوں نے فوراً کوئی مطلب ذرا سی رگڑ اس کو لگی اور یہ کیا ہو گیا، جل گیا۔ تو ایسا بھی بندے کو نہیں ہونا چاہیے۔ دل ہے بندے کا، اتنا نازک دل ہے، ذرا سی بات پہ ٹوٹ گیا ہے، ادھر سے پھوٹ گیا ہے، ادھر سے روٹ گیا ہے، پتہ نہیں مطلب کیا ہے۔ تو یہ نرگسی طبیعت بھی بندے کی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ تحمل، کچھ برداشت، کچھ صبر، یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ باتوں کو درگزر کریں گے تو خیر والا معاملہ ہوگا، اور اگر جو ہے وہ انگارہ بن کر بارود کی ڈھیری پر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو بس پھر انتظار کریں کب دھماکہ ہوتا۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ یہ ہے کہ بعض لوگ تو جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں نا، وہ پیٹرول چھڑکتے ہیں، پھر پیٹرول چھڑکتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے فرمایا بھی آگ لگی ہو تو بجھا دینی چاہیے، تو یہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ آگ بجھانے کا ذہن بنے؟ ورنہ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر کوئی جل رہا ہے یا وہ اس کو مزید آگ کو تیز کیا جائے، اچھا ہے، ان کے ہاں گھر میں لڑائی جھگڑا ہو، ہمارا گھر انہوں نے توڑوایا تھا، یا مثال کے طور پر کوئی بھی وجہ، تو یوں لوگ جو ہے وہ لڑائی کو کم کرنے کی بجائے بڑھاوا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک حافظ صاحب ہمارا اپنا مزاج ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طریقہ کار ہے۔ واہ واہ واہ۔ ہم اپنے مزاج کے مطابق جب کام کریں گے تو اس میں خرابی ہو سکتی ہے جی، لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو وہ خرابیوں کا خاتمہ ہوگا اور اچھائیوں کا جو ہے وہ یوں بولیے بول بالا ہو جائے گا۔ یہ جو انداز آپ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ انسان کی اپنی طبعی اس کی کیفیت ہو سکتی ہے، اس کی اپنی ذاتی بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ بڑھاؤ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو۔ آپ نکالیں اسلام کی تاریخ پڑھیں، آپ کو کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ جو گر رہا اس کو کیا کرو اور اس کو گرا کے مارو نیچے۔
لیکن آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر ضرور کیا گیا. واہ 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 واہ. کانا ابوہما صالحا, وہ جو جن کا باپ نیک تھا وہ دیوار گر ہی رہی تھی نا. ہاں جی. تو اللہ کے دو نبیوں نے دیوار کو کیا کر دیا, اس کو تعمیر کیا. گرتے ہوئے کو کیا کر دیا, اس کو درست کر دیا, اس کو ٹھیک کر دیا. بچانا ضرور آپ کو جو ہے وہ ملے گا, گرانا جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ان کو ڈریگ کرنا, ان کو گھسیٹنا, یہ اسلام کا دیا ہوا مزاج اور انداز نہیں ہے. اور سب جب اچھی تربیت نہیں ہوتی نا, جی جب اسلام کے مطابق, ہماری اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہماری تربیت نہیں ہوتی, تو پھر یہی جذبات دل میں آتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں. اور جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی باتوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. ہم نے نہ تو آگ جلانی ہے, نہ ہی جلتی پر تیل چھڑکنا ہے, بلکہ سلو. کھانا کیسے بنے گا؟ نہیں وہ آگ سے بتائیں تو صحیح, کون سی آگ نہیں جلانی؟ جی یہ جو سلمان بھائی نے مثال دیا نا, یہ والا ہم نے بندہ نہیں. بعض لوگ لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں آنا, نفرتوں کی طرف نہیں آنا, نفرتوں کی آگ نہیں جلانی, لڑائی جھگڑے والی آگ, یہ والی فضا قائم نہیں کرنی. ہم نے پیار اور محبت کی فضا انشاءاللہ قائم کرنی ہے. یہ والی برف والا نظام ہم کریں گے تاکہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. اپنے گھر سے شروع کریں, اپنے دوستوں میں شروع کریں, آپ اپنے ہمسایوں سے شروع کریں کہ ہم میری ذات سے, اچھا یہ سب سے پہلے تو اپنی ذات سے ہوگا نا, میری ذات سے انشاءاللہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گی, میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت نہیں آئے گی. کوشش کیجئے, ہوگا مشکل, پریکٹس سے آئے گا, بار بار کرنا پڑے گا. کہیں نہ کہیں دل میں وسوسے آئیں گے, شیطان وسوسے بھی دلائے گا, کہیں نفرت کا بیج آ رہا ہوگا. آپ کوشش کیجئے نہ نکلیں, آپ اس کیفیت سے نکلیں. دیکھیں دین اسلام کتنا پیارا ہمارا دین ہے جو ہمیں نفرتوں سے, بغض سے, عداوت سے نکلنے کا درس دیتا ہے. کیا کہیں گے ماجد بھائی, دین اسلام قرآن پاک ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پیاری اور بہت شاندار گفتگو ہوئی نفرت سے متعلق. بعض لوگوں کا لیکن نفرت اچھی بات نہیں ہے. نفرت اچھی بات نہیں ہے. میں اسی حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ جیسا کہ ماشاءاللہ سلمان منی صاحب نے گفتگو فرمائی, بعض لوگوں کا مزاج جو ہوتا ہے وہ اشارہ دینے والا ہوتا ہے نا, کہ ان کو پتہ ہے کہ اس شخص کو صرف اشارہ دینا ہے اور یہ بھڑک اٹھے گا. جی تو ایسے مزاج والے لوگوں کو سدھرنا چاہیے اور اپنے حالت پر غور کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اسے شیطانی طریقہ بیان فرمایا ہے کہ نفرت کو پھیلانا اور نفرت ڈلوا دینا یہ شیطانی کام ہے, یہ جو ہے وہ ربانی کام نہیں ہے, یہ جو ہے اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ, کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان وہ محبت, وہ عداوت اور بغض کو پیدا کر دے. پھر آگے فرمایا کہ شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے, اس کا نتیجہ بھی بیان فرمایا کہ جب آپس کے اندر بغض اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے رک جاتا ہے, اس سے غافل ہو جاتا ہے, نماز سے رک جاتا ہے. اور شاہ صاحب حدیث پاک میں ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا, کہ انسان تو اور مسلمان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ جہاں بیٹھے وہاں خوشخبریاں پھیلا رہا ہو. کیا بات ہے. وہ خوشیاں بانٹ رہا ہو, نفرتیں نہ بانٹ رہا ہو, نفرتیں نہ پھیلا رہا ہو. یہ ایک طریقہ بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے. اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے, جو کہ قرآن میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یہ اسوہ حسنہ ہے, ایک عملی نمونہ ہے, پریکٹیکل نمونہ ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوتا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا اور آپ سے بد اخلاقی کی, تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارا ایک رویہ بنا ہوا ہے کہ اینٹ کا جواب اینٹ سے, پتھر کا جواب پتھر سے, بھائی وہ تو میرے ساتھ ایسے کلام کرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کلام کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو تکالیف آئیں آپ نے اس کو کیسے ٹریٹ کیا, طائف میں جو آپ پر تکالیف آئیں آپ نے اس کو کیسے ٹریٹ کیا, مختلف قبائل کے بد اخلاق لوگوں نے جو آپ کے ساتھ رویہ اختیار کیا, پھر آپ کا رویہ کیا تھا. حضرت جبرائیل حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائے تو میں
پہاڑوں کو ملا دوں، ان کے اوپر ڈھا دوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد میں لوگ مسلمان ہو جائیں گے، دین اسلام پر چلنے والے ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ رہا، آپ کی بارگاہ میں کوئی آتا، روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جانے کا نہیں کہتے، حتیٰ کہ وہ خود چلا جایا کرتا تھا، یعنی وہ بیٹھا رہتا۔ حالانکہ بعض اوقات کیفیت بنتی ہے کہ بس چلا جائے اور مزاج نہیں بن رہا ہوتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو منع نہیں فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ خود جب فارغ ہو جائے، جو اس نے کہنا ہے وہ کہہ دے اور وہ پھر چلا جائے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اخلاق کریمہ جو کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ انک لعلی خلق عظیم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے شک آپ کا جو اخلاق ہے وہ عظیم اخلاق کے آپ مالک ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس اخلاق کو اپنائیں، اس عملی نمونے کو اپنائیں اور آپس میں محبتوں والا طریقہ اپنائیں۔ حدیث پاک حدیث بیان فرمائیں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، اس حدیث پاک سے غور کرے بندہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور تم کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبتیں اختیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو اس کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں نا تو مزید اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، تو ایک انسان کو کس طرح ہونا چاہیے، مسلمان کو کس طرح ہونا چاہیے، یہ قرآن و حدیث میں ہمارے لیے ایک رہنما اصول بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبتیں پیدا کرنے والا بنائے اور نفرتوں کو بانٹنے سے بچائے۔ جہاں نفرتیں بانٹی جا رہی ہوں وہاں آپ پھر کام کریں کہ وہاں محبتیں پھیلا رہے ہوں، وہاں اس نفرتوں کو کم کر رہے ہوں۔ کام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے نا عدنان بھائی، مجھے بڑا پیارا ایک واقعہ ابھی ذہن میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مواقع ہی بیان فرمایا کہ جب حضور نے جوڑا ہے، جہاں پر ایسی کیفیت بنی، ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ اب ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہو سکتا تھا، نفرتیں ہو سکتی تھیں، خون ریزی ہو سکتی تھی۔ وہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز حکیمانہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس مبارک انداز میں جوڑا کہ حجر اسود کو نصب کرنا ہے، اور نصب کرنے کے لیے کہ اب نصب کرنا ہے کون کرے گا؟ مختلف قبائل کے ہر قبیلہ کہے کہ اب میں نے کرنا ہے، ہر قبیلہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کرنا ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ ان کے درمیان جنگیں شروع ہو جاتی تو کہا گیا کہ ایک بڑے آدمی نے کہا کہ اچھا اس وقت تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ اعلان نبوت سے پہلے کی کیفیت ہے کہ فرمایا کہ کل دیکھ لیتے ہیں جو سب سے پہلے مسجد میں ہو یا انتخاب جن کا ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں، ایک طرف تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں انہوں نے سارے قبیلوں والوں نے، اور ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ نسب ہم کریں گے۔ یہ ایک نفرت کا ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ اگر ایک قبیلہ اٹھا لیتا، وہ لگا لیتا تو دوسرے اس پر ٹوٹ پڑتے، بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ میرے کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فرمایا کہ ان کے جو سردار ہیں نا، اپنے اپنے قبیلوں کے سرداروں کو بلا لو۔ سرداروں کو بلایا، حضور علیہ السلام نے ایک چادر دی اور اس چادر میں حجر اسود کو رکھا، فرمایا کہ سارے ہی اٹھا لو، سب ہی اٹھا لو۔ کیا پیارا انداز ہے، سب نے اٹھایا اور لا کر حجر اسود کو قریب کیا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر حجر اسود کو نصب فرمایا۔ یوں وہ جو ایک نفرت والی کیفیت تھی، وہ جو ایک جنگ ہو سکتی تھی، خون ریزی ہو سکتی تھی، اس کا خاتمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک انداز حکیمانہ اپنایا۔ کیا لازم نہیں ہوتا ہم پر کہ یہ انداز جو حکمت والا انداز ہے، دانائی والا انداز ہے، درگزر والا انداز ہے، عدنان بھائی ہم بھی اسے اپنائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، یقیناً ہمارے دین کی، اسلام کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو یہی ہے کہ جہاں محبت کرنے کا حکم ہے وہاں محبت اور پیار اور الفت والا معاملہ کیا جائے، اور جہاں اس کے برعکس کا حکم ہے تو وہاں شریعت کے اس حکم پر عمل کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز تو یہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنانے والے بن جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر دین سے دوری اور پھر علم دین کا نہ ہونا، پھر اس پر
طرفہ یہ کہ اس کو حاصل کرنے کا بھی ذہن نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کیا ہے اور مجھے کس انداز میں عمل کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں, اب دیکھیے ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. یا رسول اللہ میں انہیں عطا کرتا ہوں, مجھے نہیں دیتے, تو کیا میں جو دے رہا ہوں, جو بھلائی کر رہا ہوں, میں اس کو جاری رکھوں یا میں بھی منع کر دوں, میں بھی روک دوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا